ایک آدمی کی بیوی کی حالت انتہائی نازک تھی اور وہ آئی سی یو میں تھی۔ ڈاکٹر، ہم آپ کی بیوی کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی بیوی کومے میں ہے۔ شوہر روتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب پلیز کچھ کریں، میری بیوی ابھی صرف 30 سال کی ہے، بچوں کو اور مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ اچانک بیوی کا ہاتھ ہلا، دھڑکن اسٹارٹ ہو گئی اور آہستہ آواز میں بولی، میں ابھی 28 سال کی ہوں۔ دیہاتی جوتے کی دکان پر گیا اور بولا، بڑی گارنٹیاں دیتے پھرتے ہو، جوتے نے تو 2 دن نہیں نکالے۔ دکاندار، کیا ہوا جناب؟ دیہاتی، اٹھا لیے ہیں کسی نے مسجد سے۔ لڑکیاں زندگی کے ہر موڑ پر ڈرتی ہیں، اکیلی ہوں تو سنسان راہوں کا ڈر، بھیڑ میں لوگوں کا ڈر، بچپن میں والدین کا ڈر، جوان ہوں تو بھائیوں کا ڈر۔ وہ ڈرتی ہیں اور تب تک ڈرتی ہیں جب تک انہیں کوئی ساتھی نہیں ملتا، اور یہی وہ شخص ہوتا ہے جس سے وہ سب کا بدلہ لیتی ہیں۔ ایک آدمی جھوٹ بولنے کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ ایک بوڑھی عورت کو پتہ چلا تو اس کی اصلاح کی نیت سے اس کے پاس گئی اور بولی، بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم دنیا کے سب سے جھوٹے آدمی ہو۔ آدمی بولا، دنیا کو دفع کریں جی، میں تو آپ کو دیکھ کر سخت حیران ہوں کہ اس عمر میں بھی یہ حسن اور یہ جمال۔ بوڑھی عورت شرماتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، یہ دنیا والے بھی کتنے ظالم ہیں، اچھے بھلے آدمی کو جھوٹا کہتے ہیں۔ آدمی نے اشتہار دیکھا، پرانا موبائل دو اور نیا موبائل لو۔ آدمی اس ایڈریس پر پہنچا، لیکن وہاں کوئی دکان نہیں تھی۔ وہاں 2 لڑکوں سے اشتہار کے بارے میں پوچھا۔ لڑکوں نے بندوق نکالی اور کہا، ہم نے ہی لگایا تھا، چل اب دے پرانا اور جا کے نیا لے۔ پپو، امی کیا لو میرج کرنے سے گھر والے ناراض ہوتے ہیں؟ ماں، یقیناً تو کسی چڑیل کے چکر میں ہوگا، اور یہ سب تجھے اس ڈائن نے ہی کہا ہوگا۔ ایسی لڑکیاں تو بس لڑکوں کو پھنسانے میں لگی رہتی ہیں۔ جہاں اچھا لڑکا دیکھا شروع ہو گئیں۔ بیٹا ان سے بچ کر رہنا، یہ بہت مکار اور میسنی ہوتی ہیں۔ پپو، امی بس بس ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو ابو بتا رہے تھے کہ آپ دونوں کی لو میرج ہوئی تھی۔ گرلز کالج کے باہر بم بلاسٹ کے بعد نیوز رپورٹر زخمی لڑکی سے، جب بم گرا تو ایک دم سے پھٹا تھا؟ لڑکی غصے سے، جی نہیں، وہ آہستہ سے ہمارے قریب آیا اور نہایت ادب سے، پیار سے، احترام سے جھک کر اور شرما کر بولا، باجی ٹھا۔ شوہر اور بیوی آگرہ جا رہے تھے، جہاں پیسے کنویں میں ڈالنے سے مراد پوری ہو جاتی ہے۔ شوہر نے 1 روپیہ ڈالا، اس کے بعد بیوی نے کوشش کی لیکن توازن کھو بیٹھی اور خود کنویں میں گر گئی۔ شوہر کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور اوپر دیکھ کر کہنے لگا، اتنی جلدی؟ ایک لڑکی نے جمعدار کو غور سے دیکھ کے پوچھا، تمہاری شکل مجھے کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ جمعدار شرما کے بولا، ہم فیس بک پر فرینڈز ہیں۔ موٹر وے پر پولیس نے کار چلاتے ہوئے ایک شخص کو روک کر کہا، آپ بیلٹ باندھ کر چلا رہے ہیں کار، اس لیے آپ کو 1000 روپے انعام دے رہے ہیں۔
آپ اس انعام کا کیا کریں گے؟ اس شخص نے خوشی سے جواب دیا، میں اس انعام سے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنواؤں گا۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اس کی ماں بولی، اس کی بات پر یقین نہ کرنا، یہ شراب پی کر فضول بولنے لگتا ہے۔ اس کا باپ نیند سے جاگا اور پولیس والے کو دیکھ کر کہنے لگا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ چوری کی گاڑی میں ہم زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ اتنی دیر میں اچانک ڈگی سے آواز آئی، بھائی ہم نے بارڈر پار کر لیا کیا؟ جج، تمہیں طلاق کیوں چاہیے؟ آدمی، جج صاحب، میری بیوی مجھ سے لہسن چھلواتی ہے، پیاز کٹواتی ہے، برتن دھلواتی ہے۔ جج، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ لہسن چھیلنے سے پہلے تھوڑا سا گرم کر لیا کرو تو آسانی سے نکل جائے گا۔ پیاز کاٹنے سے پہلے تھوڑی دیر انہیں ٹھنڈے پانی میں رکھ دیا کرو، اس سے کاٹتے وقت آنکھوں میں جلن نہیں ہوگی۔ برتن دھونے سے پہلے انہیں پانی سے بھرے ٹب میں 10 منٹ بھگو دیا کرو، آسانی سے صاف ہو جائیں گے۔ اور کپڑے سرف میں بھگونے سے پہلے سادے پانی میں بھگو لیا کرو، داغ آسانی سے نکل جائیں گے اور ہاتھوں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ آدمی، سمجھ گیا جناب۔ جج، کیا سمجھ گئے؟ آدمی، یہی کہ آپ کی حالت مجھ سے بھی بری ہے۔ آپ کی بیوی لہسن، پیاز اور برتنوں کے علاوہ آپ سے کپڑے بھی دھلواتی ہے۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں سے ناراض ہو کر گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ پاپا، کیا ہوا؟ بچہ، آپ کی بیوی کے ساتھ میری نہیں بنتی، مجھے اپنی بیوی چاہیے۔ ڈاکٹر، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ مریض، پتلے موشن لگے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر، کتنے پتلے؟ مریض، بہت پتلے۔ ڈاکٹر، پھر بھی کتنے پتلے؟ مریض، اتنے کہ آپ اس سے گول گپے کھا سکتے ہیں۔ Please subscribe our channel.